اب جسے پتہ چل جائے کہ جنت کی کنجی کا بھی معلوم ہو جائے اور پھر جو ہے اس کنجی کے دندان مبارک کا بھی پتہ چل جائے تو پھر جو بندہ اس کی حفاظت کر لے گا وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اس بندے نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے جس بندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کر لی ہے۔ آقا نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، اے میرے بندو مجھے جو ستھرے لوگ ہیں، جو صاف لوگ ہیں، جو پاک لوگ ہیں وہ پسند ہیں۔ اب اگر اسی آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو ہمیں اپنا آپ جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ستھرے لوگ پسند ہے۔ باری تعالیٰ وہ ستھرے لوگ جو اچھا لباس پہنے کاٹن والا اور ساتھ والے کو تھدکارے اور ساتھ والے کو دیکھیں حقارت کی نظر سے، وہ لوگ جو کرنڈی کا سوٹ اچھا پہنے ستھرا پہنے اور ساتھ والے کو اپنے ساتھ بیٹھنا نہ دے اور کہیں میرا اچھا لباس ہے، میرا کپڑا اچھا ہے لہذا تو میرے ساتھ نہ بیٹھ، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ تو میرے ولیوں نے بھی بتا دیا ہے، جب ایک راستے سے ولی آ رہا ہے اسی راستے سے سامنے کتا آ رہا ہے تو ولی دیکھ رہا ہے کتے کو، کتا دیکھتا ہے ولی کو، اور فرمایا میرے ولی نے بتا دیا اور راستہ کتے کو دے کر اور خود اس پانی میں کیچڑ میں اتر کر بتا دیا کہ کپڑوں کی طہارت نہیں دل کی بھی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اور کتے نے بھی اللہ سے بارگاہ سے اجازت مانگی، باری تعالیٰ مجھے بات کرنے کی اجازت دے، اللہ نے اجازت دی۔ کتا بھی عرض کرتا ہے اللہ کے ولی اگر آج تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا کہ کتا نجس ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے، یہ میرے سے جو ہے وہ کم تر ہے، تو جو تیری ولایت کا منصب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سے لے لیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں وہ صرف کپڑوں سے نہیں بلکہ دل کے بھی ستھرے ہونے چاہیے۔ دل میں اگر کسی کا کینہ اور بغض و حسد ہے، عداوت ہے، نفرت ہے تو پھر بھی عبادت کی کامیابی نہیں ہے۔ اگر جو اوپر کپڑا پہنا ہوا ہے اگر کپڑا ناپاک ہے، نجس ہے، پلید ہے تو پھر بھی عبادت میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے مقبول بندوں میں شمولیت نہیں ہے۔ تو شمولیت بھی تبھی ہوگی جب دل بھی پاک ہوگا، ستھرا ہوگا تو کپڑے بھی ستھرے ہوں گے۔ پھر جب نماز پڑھی جائے گی تو جنت کی کنجی حاصل ہوگی، جب یہ پاکیزگی ہوگی تو نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔